اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، احسان دعا خانہ کی طرف سے آپ کا اپنا حکیم رفعت اشفاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ محترم، آج خصوصی طور پر مجھے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑی۔ اسپرماٹوزا کے متعلق میں ایک چھوٹا سی گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا زیادہ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اسپرموں کا ایسے علاج، ویسے علاج، ایسے علاج کر دیں گے، ہم ویسے علاج کر دیں گے، یہ آپ دوائی کھائیں، یہ کھائیں، یہ کھائیں۔ ویسے میں زیادہ معذرت کے ساتھ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ چند چیزیں میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اسپرماٹوزا کے ڈیڈ ہونے کی، سلیگش ہونے کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کہ ہر انسان نہیں سمجھتا اسے۔ علاج کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے پاس حال ہی میں ایک پیشنٹ آیا، تو جب میں نے رپورٹ اس کی دیکھی تو اس کا ٹوٹل کاؤنٹ 12 ملین تھا، ٹوٹل کاؤنٹ اس کا۔ میں پریشان ہوا اس کے بتانے پہ۔ انہوں نے بتایا، اس پیشنٹ نے مجھے، تقریباً 25-30 سال کی ایج تھی لڑکے کی، تو یونان سے آیا ہوا تھا۔ میرے تو علم میں نہیں تھا وہ پیشنٹ کون ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ریفر دیا کہ جائیں آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں، وہاں جا کے رپورٹ اپنی چیک کروائیں۔ اس نے یونان سے بھی اپنا علاج کروایا تھا، پاکستان میں جب آیا ہے آ کے بھی اس بیچارے نے بہت علاج کروایا، بہت پیسہ کا ضیاع کیا۔ یعنی بقول اس کے وہ کہنے لگا کہ میں تقریباً کوئی 10 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ کر چکا ہوں، حکاماء حضرات کو، یہ سب کو سوشل میڈیا پہ میں دے چکا ہوں، لیکن بجائے فائدہ ہونے کے مجھے الٹا نقصان آ رہا ہے۔ کہ اس کی میں وہ بتایا کہ پہلے آپ رپورٹیں مجھے دکھائیں اگر ہے تو۔ وہ اپنی رپورٹ لے کے آیا۔ پہلے اس کا 40 ملین اکاؤنٹ تھا۔ 40 ملین اکاؤنٹ اس کا اتنا معاملہ نہیں تھا کہ 60 ملین کم از کم ہونا چاہیے۔ 40 ملین اکاؤنٹ تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اسے بتایا کہ اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ جی میں نے وہ دوائی کھائی تھی حکیم صاحب سے، وہ لیکن وہ کوالیفائڈ نہیں تھے وہ۔ تو جب میں نے 1 ماہ انہوں نے دوائی کھلائی، اس کے بعد کہا جی اپنی رپورٹ کرواؤ۔ رپورٹ کروائی تو بجائے 40 ملین ابو ہو، وہ 32 ملین پہ آ گیا۔ اس کی رپورٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں میرے پاس۔ میں دوبارہ وہ کہنے لگے، میں دوبارہ پھر ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دوائی دی، بڑے دعوے کیے کہ ایسے نہیں، ایسے ایسے آپ یہ کھائیں، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، آپ کو ٹینشن ہے آپ نے۔ قصہ مقصد کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ بھی میڈیسن استعمال کی۔ استعمال کرنے کے بعد جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو 25 ملین اکاؤنٹ۔ عجیب معاملہ۔ بہرحال اس نے بہت زیادہ بیچارے نے علاج کیا۔ تو میرے پاس آیا تو میں نے اسے بولا کہ کیا مسئلہ کیا آپ کو، کیا آپ نے کیا علاج کیسے کیا ہے، کون سا کیا، مجھے بتائیں گے، ہسٹری ہوگی تو پتہ چلے گا کیا مسئلہ بنا، کیوں ہے رزلٹ۔ تو بہرحال میں نے اس سے ہسٹری لی، یعنی کچھ علامات اس سے پوچھی۔ بیسیکلی اس میں C+ کی علامت میں نے اس سے پوچھی، یعنی کہ شاید کہیں سوزاک نہ ہوا ہو۔ اتنی میڈیسن کھانے کے باوجود اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا ریزن تو دیکھنی چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کی میں نے رپورٹ کروائی۔ جب رپورٹ اس کی آئی میرے پاس تو C+ اس کا پازیٹیو آ رہا تھا۔ میں نے اسے کسی بھی قسم کے اسپرماٹوزا کی میڈیسن نہیں دی۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے والد محترم کی، حکیم صوفی احسان احمد چوہان صاحب، میرے والد محترم، میرے استاد۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ قبلہ یہ معاملہ بنا ہے، پیشنٹ ایسے اتنی دوائی کھا چکا ہے لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے تنبیہ کی کہ بیٹے اس کے سوزاک کی اس کی رپورٹ کرواؤ۔ جب رپورٹ کروائی تو وہ پازیٹیو آیا تو والد صاحب نے کو فرمایا بیٹے صرف یہ والی میڈیسن اس کو دے دو، صرف 15 دن، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔
15 دن کی ان کو میڈیسن دے دی. اس بندے خدا نے اللہ کا نام لے کے شروع کی. اس نے 15 دن بعد جب دوبارہ وہ آیا رپورٹ لے کے آیا, میں خود پریشان ہو گیا کہ اس کا ٹوٹل اکاؤنٹ 68 ملین ہو چکا تھا اس کا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ اس کو شفا سے آپ نے نوازا. جتنی دیر ہم مرض کی تشخیص ہی نہیں کر سکتے, تجویز کیسے کریں گے اس کی؟ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو اس میڈیسن کی ضرورت ہے جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دینا کیا ہے اس کو ریزن کیا ہے, اس کی اسپرماٹوزا ختم ہونے کی ریزن کیا ہے؟ بھائی والد صاحب نے 40 ریزن بتائے مجھے اس کے اسپرماٹوزا کے ڈیڈ ہونے کی. ہم نے پڑھا بھی کتابوں میں, الحمدللہ 4 سال ڈپلوما کیا ہم نے طب کا. اس کے بعد اسٹرگل کی. جب میں ابھی پرائمری کا اسٹوڈنٹ تھا, جب میں والد صاحب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا, ان کے ساتھ مکتب پہ بیٹھنا بچپن سے ہی ان کے ساتھ شامل تھا کہ الحمدللہ ہر چیز کا پتہ آہستہ آہستہ چل گیا. جب ڈپلوما کیا, اپنا کورس کیا, تو پھر پتہ چل گیا طب کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپرماٹوزا بذات خود کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے. اسپرماٹوزا کی ریزن ہے ختم ہونے کی, کم ہونے کی, اس کے سلیگش ہونے کی, اس کی وجہ ہے. تو محترم اس کی وجہ دیکھنی ہوتی ہے معالج نے. معالج تو وہی ہے جو تشخیص کر سکے. دیکھیں ایک میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ اس میں ایک پنجابی میں ایک بتاتے ہیں کہ جو کان پیڑے جو کنویں نکل آئے, کنویں طبی زبانوں سے کان پیڑے کہتے ہیں. یہ کانوں کے پچھلی سائڈ پہ یہ سویلنگ ہو جاتی ہے, اس کی انفیکشن ہوتی ہے, یہ پوری نالی میں آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ جو انفیکشن اس کی ہوتی ہے یہ اسپرماٹوزا کو ڈیڈ کرتی ہے. اس طرح ایک مرض ہوتا ہے چھپاکی, یہ شراع کہتے ہیں ہم, تو اس کے ساتھ بھی اسپرماٹوزا بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اس کی زیادہ وہ سائیکل سواری کرتا ہے تو جس سے اس کے ٹیسٹیکل میں دباؤ آتا رہتا ہے, کوئی ایسی جگہ بیٹھا رہتا ہے, اس کے ساتھ اسپرماٹوزا کا بڑا خرابی ہوتی ہے. اگر کوئی کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگ گئی ہو, ٹیسٹیکل پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہو مرد کو, تو اس کے ساتھ بھی اسپرماٹوزا بہت زیادہ مسپلیس ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی آپ تیز مرچ مسالے چٹ پٹی چیزوں کو زیادہ استعمال کریں گے, وہ بھی آپ کے انفیکشن پیدا کریں گی, اس کے ساتھ بھی خرابی کریں. اسپرماٹوزا ڈیڈ ہونے کی لاتعداد وجوہات ہیں. تو اس میں علاج تو ہم نے کرنا ہے اس مرض کا. تو اولاد کے لیے, اولاد حاصل کرنے کے لیے مرد کا اسپرماٹوزا اکاؤنٹ کم از کم 60 ملین اکاؤنٹ ہونا چاہیے. کم از کم 65 بہتر ہے, 70 بہتر ہے, 75 بہتر ہے, 78 بہتر ہے, 80 تک بہتر ہے. یعنی 60 سے اوپر ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بات آپ کو خصوصی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را کوئی ایسے عطائیوں کے ساتھ ایسی بات اپنی شیئر نہ کریں, ان کے ساتھ کوئی اپنی صحت کو خراب مت کریں. اگر اسپرماٹوزا ایک مرتبہ آپ کی فلیش فلم ہو گئی, اگر اسپرماٹوزا ٹوٹل ڈیڈ ہو گئے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے. بڑے بڑے دعوے دار کہیں گے کہ 0 اسپرم بھی ہو تو میں اسپرم پیدا کر لیں گے ہم. واللہ آج تک میں نے کوئی ایسا معالج نہیں دیکھا, آج تک کوئی ایسا پیشنٹ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کا ایزو اسپرم 0 ملین اکاؤنٹ کے ساتھ, یعنی 0 بالکل ڈیڈ فلم ہو, اس کے کوئی اسپرم ایک بھی بناؤ میں نے آج تک نہیں دیکھا. الحمدللہ میرے پاس بے شمار مریض ہیں جن کا علاج کر چکے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے فضل کے ساتھ ان کو اولاد کی دولت سے نوازا ہوا ہے. ناظرین, میں نے تو سوچا تھا کہ چلیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نہ تو اس پوسٹ میں آپ کو کوئی اس کا علاج بتا رہا ہوں, کیونکہ علاج اس طرح نہیں ہوتا. واللہ اسپرماٹوزا کا علاج ایسے نہیں ہوتا.
علاج کا اصل طریقہ کار یہی ہے کہ پیشنٹ معالج کو ملے، اس کی نبض دیکھی جائے، اس کا مزاج دیکھا جائے، اس کی نبض دیکھ کے ہر چیز کو چیک کیا جائے، تو پھر جا کر کچھ سمجھ آئے گی کہ تشخیص پھر ہوگی۔ جب تشخیص ہوگی پھر سوچنا اس کی تجویز کے متعلق ہے کہ اس کو کون سی میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کی کون سی دوائی کی ضرورت ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کو یہ دوائی سوٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، جو دوائی دے رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے۔ جرنل میڈیسن کبھی بھی ہر بندے پہ افیکٹ نہیں کرتی، یہ ڈیفینیٹ بات ہے۔ تو میری آپ برادران سے گزارش ہے، اگر کوئی بھی معاملہ ہو، مسئلہ ہو، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوالیفائڈ معالج کے ساتھ رابطہ کیا کریں۔ یہ جو عطائی ہوتے ہیں، عطائیوں سے اپنی زندگی بچائیں، اپنی صحت بچائیں۔ جو سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر مجمع لگا کر جو دوائیاں بیچتے ہیں نا، اللہ یہ حکیم نہیں ہوتے، طبیب نہیں ہوتے، یہ مجمع گر ہوتے ہیں۔ ان کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا صرف اور صرف آپ کی جیب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آپ کی جیب پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ وہ لپٹی چپٹی باتیں کر کے آپ کو ورگلا کر آپ سے پیسے بٹورتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے کوالیفائڈ معالج سے، مستند معالج سے اپنا چیک اپ کروائیں، ان سے اپنی بات شیئر کریں۔ اللہ پاک اپنی خیر و خیریت رکھے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور سلامتی والی زندگی آپ کو عطا فرمائے۔ تو میری صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اس مرض کے متعلق پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، کہ اتنی دیر شادی ہو چکی ہے لیکن اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، تو ایک مرتبہ آپ اپنی رپورٹس کسی کوالیفائڈ مستند معالج کو دکھائیں۔ اس کی بیسک ریزن کا علاج کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسپرماٹوزا کے ڈیڈ ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ اپنا تلاش کریں، اس کا علاج کریں، اللہ پاک کرم کرے گا بہت زیادہ انشاءاللہ، بہت جلد انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو مزید انفارمیشن لے کر میں حاضر ہوں گا آپ کے سامنے۔ تو بیسک بتانے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ میرے خاص کر فارن سے کافی زیادہ دوست احباب اصرار کر رہے تھے کہ صاحب یہ نا پوسٹ بنا کے آپ کم از کم شیئر کریں، عوام کو اویئرنیس دیں، آپ عوام کو، کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، نوجوان نسل بڑی پریشان ہے اور مال کا، صحت کا نقصان دھڑا دھڑ کر رہے ہیں اپنا۔ میں ان دوستوں سے سرخرو ہونے کے لیے میں آج کی پوسٹ بنا کر شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کریم سے گزارش ہے کہ ایسے جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اللہ پاک اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے سب مریضوں کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ اور اگر کوئی دولت کی نعمت سے محروم ہے تو اللہ پاک اسے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے تصدق سے اولاد نرینہ سے نوازے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔